जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मरीम नवाज साहिबा ने कौम को बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें नून लीग में शामिल किया जाए। तो आज हम सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई खबर आएगी कि पीटीआई के इतने लोग नून लीग में शामिल हो गए। लेकिन आज जो खबर आई है कि काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही साहब 10 एमपीएस के साथ, जनाब जो उनके एमपीएस थे पंजाब की पार्लियामेंट में, उन समेत वो पीटीआई में शामिल हो गए। तो ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर पीटीआई की इतनी बुरी हालत है कि उनकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं, पर परवेज इलाही साहब को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब परवेज इलाही साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने का फैसला किया है। वो हिस्सा बन चुके हैं, अपने साथियों समेत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वहां पे उनको गालिबन सदर या नायब सदर का ओहदा वगैरह भी दिया जाएगा। ऑब्वियसली एक नई जमात है, उसमें वो आए हैं, अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाते हुए, उनको टाइम तो लगेगा। लेकिन परवेज इलाही साहब जो एक बड़े जीरक सियासतदान है, परवेज इलाही साहब जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे, उनके ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है। जनरल बाजवा की अभी भी वो तारीफें करते हैं। जनरल बाजवा के हवाले से वो ये कहते हैं, अगर कोई उनके खिलाफ बात करे तो मुझे गुस्सा आता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद क्या परवेज इलाही साहब अचानक जो है वो कोई इनकलाबी लीडर बन गए हैं इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। देखें, एक तो उनके बेटे का रोल है इसमें, मोनस की साहब की ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। दूसरा, जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि वो एक जीरक सियासतदान है, वो देख सकते हैं कि अवाम के अंदर हो रहा क्या है, अवाम का मूड क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी शख्स हो जो जरा से भी सियासी समझ बूझ रखता है, उसको पता है कि अवाम का क्या मूड है, अगर इलेक्शंस होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। ऑल्दो कि मरियम बीबी ये कह रही हैं कि पीटीआई वाले तरले मिन्नतें कर रहे हैं नून लीग में शामिल होने की, लेकिन हकायक क्या है? हकायक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज परवेज इलाही साहब शामिल हो गए। इसलिए शामिल हुए कि उनको पता है कि ग्राउंड पे वोट इस वक्त सिर्फ इमरान खान के नाम पे पड़ेगा, इमरान खान को पड़ेगा। परवेज इलाही साहब कतन इनकलाबी नहीं होने जा रहे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को देख लिया, अनलाइक दूसरे दोस्तों की तरह जो ये नहीं समझ रहे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, या फिर उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है, उनको एग्जैक्टली पता है कि हमें वोट भी नहीं पड़ेगा, हम हारेंगे भी, वोट कम पड़ेंगे, और इसी वजह से वो इलेक्शंस में नहीं जा रहे। देखें, इलेक्शंस की डेट नहीं दी जा रही, सदर मुमलिकत के हवाले से बहस की जा रही है कि जी क्या उनका मुआवजा होगा, उनकी इंपीचमेंट होगी, उन्होंने आइन के खिलाफ कोई बात कर दी। भाई, पूरी कौम जो है वो रोटी को चोची कहती है। जिन्होंने तारीख देनी है इंतखाब की, उनका क्या होगा? क्या वो बस जो है सैर सपाटे करेंगे, गवर्नमेंट के ओहदों के ऊपर अयाशियां करेंगे, या फिर वो कोई काम भी करेंगे? अच्छा, अब परवेज इलाही साहब ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ऑल्दो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम तो आज इस सारा दिन इंतजार करते रहे कि कितने लोग नून लीग में जाएंगे, इसलिए कि मिन्नतें कर रहे हैं बकौल मरियम बीबी के। लेकिन उसके साथ साथ एक और खबर भी आ जाई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो है जनाब, हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुतफिका फैसला। ओए होए होए होए, इतना कौमी इत्तेफाक आज तक कभी नहीं हुआ जितना इमरान खान के खिलाफ। जो मर्जी हो जाए, हुकूमत ने ये मुतफिका फैसला किया है, और ये एक्सप्रेस खबर है, और इस खबर की डिटेल पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत का मुतफिका फैसला है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो है ना, हमने इमरान के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। मरियम जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, तमाम जमातें, ये मुतफिका फैसला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि फसादी जमात पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन लड़ने और असेंबली में आ जाए, ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असेंबली में आ जाए। फसादी जमात पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असेंबली में आ जाए। फसादी जमात इस्तीफों की मंजूरी और कभी इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए अदालतों में जाती है। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ना और ईवान में आना ही था तो असेंबलियों को क्यों तोड़े और इस्तीफे क्यों दिए, असेंबलियां क्यों तोड़ी जी, इस्तीफे क्यों दिए जी? पहली बात तो यह है कि एक फसादी जमात को क्यों असेंबली में आना चाहिए, क्यों वो ज़िमनी इलेक्शन लड़े फसादी जमात और जीत जाए और बिला मुकाबला? मेरे ख्याल में अब हुकूमत का फर्ज बनता है कि इन फसादियों का रास्ता रोकें, जाए लड़े ज़िमनी इंतखाबात। और दूसरी बात है कि पंजाब की और केपीके की असेंबलियां तोड़ना डिफरेंट चीज है, सेंटर के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज है। उन्होंने अपने इस्तीफे उसके हवाले से कहा है कि हमें आने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह आज चेयरमैन नैब साहब ने इस्तीफा दे दिया तो अगली जो चेयरमैन नैब की तैनाती होगी उसमें हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। पर एनीवे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सारी जमातें पॉपुलर भी हैं,
پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں ہمیں شامل کرو، اس کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں معزز حکومتی اتحاد میں، تو یہ ضمنی انتخابات میں کوئی 2 ہی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں، سارے مل کے بلاول صاحب کو کھڑا کر دیں، مریم بی بی کو کھڑا کر دیں کہیں سے، اور ان کو عبرتناک شکست دے دیں، اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو ایک دم سے بالکل ملیا میٹ کر دیں۔ پر یہ ان کو فسادی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف الیکشن بھی نہیں لڑنا۔ بھائی ایسے تو نہیں چلے گا، الیکشن تو آپ کو لڑنا پڑے گا، الیکشن لڑیں گے تو آپ آئیں گے نا، اپنا بیانیہ بنائیں گے، صرف باتوں سے تو بیانیہ نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، وہ یہ بڑی اچھی کرتے ہیں، ایسے بیانیہ نہیں، بیانیہ ایسے نہیں بنتا، عوام کی مقبولیت سے بیانیہ بنتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ تو ساری جماعتوں کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ جنرل الیکشن میں تو سب نے علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا ہے، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ سارے مل کے بھی ضمنی انتخاب نہیں لڑ سکتے، ایک سیٹ پہ بھی سارے مل کے بھی ضمنی انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہیں پوزیشن میں تو ان کو شکست دیں، اپنی حکومت کو مستحکم کریں، اور وہ جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ بھی جیت جائیں۔ تو اب یہ متفقہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ متفقہ کہ جناب ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈیٹ نہیں آ رہی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا جناب آپ ہمیں بتائیں تو ہم فوراً ڈیٹ دے دیں گے، آپ بس اسمبلیاں توڑیں اور انتخاب ہو جائے گا۔ اب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو انہوں نے کہا جی سب کچھ ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، پر اینی وے جب بھی الیکشن ہوگا کبھی نہ کبھی تو الیکشن کروانا ہی پڑے گا نا۔ اس دن بھی خان صاحب نے جو صحافیوں سے ملاقات کی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یار الیکشن تو ضیاء الحق کو بھی کروانے پڑ گئے تھے، الیکشن تو پرویز مشرف کو بھی کروانے پڑ گئے تھے، الیکشن کبھی نہ کبھی تو یہ کروائیں گے نا، کب تک یہ بھاگیں گے۔ لیکن سب سے مزیدار چیز جو ہے نا، وہ آج کل جس طرح موزز بن کے آئین اور قانون کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ صدر مملکت نے یہ جو تاریخ دے کے بڑی آئینی جو ہے بحران کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پر مجال ہے کہ وہ 2 لفظ بول دیں کہ جناب جن کی آئینی ذمہ داری تھی، جنہوں نے بیان وہ دینا تھا، اپنی ڈیٹ دینی تھی، وہ صرف بیانات دے رہے ہیں، ڈیٹ نہیں دے رہے، وہ اس پہ تو کچھ روشنی ڈالیں۔ پر اینی وے بنیادی وجہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ منتیں ترلے جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب نون لیگ میں شامل کرو، وہ منتیں ترلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اس کی ایک مثال بھی آج آپ کو مل گئی کہ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف جیل برو تحریک کل سے شروع ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا پریشر بھی اب بڑھتا جا رہا ہے، اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر بھی پریشر بڑھایا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ نیب کے نوٹس خان صاحب کو بھیجے گئے ہیں، ان کی اہلیہ کو بھی نوٹس بھیجا گیا، بشرا بی بی کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ یہ ماؤں بہنوں والی سرکار جو ہے، تو بشرا بی بی جس کی شکل بھی کسی نے نہیں دیکھی، ان کو بھی طلب کر لیا، ان کو بھی نوٹس بھیج دیا ہے۔ اور یہ سب کب ہوا؟ جب نیب کے چیئرمین نے کہا کہ میرے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، میں بغیر وجہ کے کسی کے خلاف ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں، اور وہ کر کے چلے گئے، اور جو ہی وہ ریزائن کر کے گئے پیچھے سے بشرا بی بی سمیت تمام لوگوں کو نوٹسز جاری ہو گئے۔ آخر میں اس ملک کی جو اس وقت اکانومی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، مطلب اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب الیکشنز میں کیوں نہیں جا رہے، الیکشنز کیوں نہیں کر رہے، ضمنی انتخابات کیوں نہیں لڑ رہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ملک کی معیشت کی اس وقت جو حالت ہے، وہ جس نہج پہ لے آئے ہیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، وزیر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کر دیں، چائے کی پیالی کم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ کیا ایسے معیشت سنبھالی جائے گی؟ اور دوسرا، ساری بحث ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کل جو ٹیکس امینڈمنٹ پاس ہوا ہے ایک طرح سے، جسے منی بجٹ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک مزید طوفان آئے گا، اور پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن وہ جو پہلے جو ہے مہنگائی کی 1-2 روپے جو نوٹ کرتے تھے، ٹویٹس کرتے تھے، پروگرامز کرتے تھے، کالم لکھتے تھے، آج کل وہ سارے جو ہیں وہ آئین کی جو ہے نا وہ دفاع میں لگے ہیں۔ اور آئین کس دن ٹوٹا؟ جس دن صدر مملکت نے ڈیٹ دی ہے انتخابات کی، جو آئین میں لکھا ہے کہ ڈیٹ دینی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب ڈیٹ دیں، اس پہ قطعاً جو ہے نا وہ بالکل آئین جو ہے وہ خاموش ہے، اس پہ کسی نے بات نہیں کی۔ اب جو ہے اس کے اوپر آگے سارے جو ہے بات کر رہے ہیں۔ معاشی ہماری جو حالت ہے وہ ہمارے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، اور پوری دنیا کے سامنے۔ چھوٹی سی ایک آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج ہی خبر تھی کہ جو بھارت کے ایک ہیں بزنس مین اڈانی صاحب کو حالیہ دنوں میں کوئی ان کی بزنس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی رپورٹنگ شوٹنگ ہوئی، کوئی رپورٹ آئی جس کی وجہ سے ان کو $100 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ $100 ارب کا ان کو یہ 1-1.5 مہینے کے اندر نقصان ہوا ہے۔
اور مطلب ایک بندے کو، ایک بزنس مین کو اس کی، یہ صرف اس کی ورتھ ہے 100 ارب ڈالر جو اس نے بھارت میں انویسٹ کرنا ہے جی. اب اگلے 70 ارب ڈالر وہ بھارت میں 2000 پتہ نہیں 30 تک کہ کب تک انویسٹ کریں گے گرین انرجی میں. وہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور بھارت اکٹھے آزاد ہوئے تھے، اور وہ جو بھارت ہے وہاں پہ آج ایک بزنس مین جو ہے اس کو 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور دوسری طرف جو 22 کروڑ کا پاکستان ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف 1 ارب ڈالر جو ہے نا، 1 ارب ڈالر لینے کے لیے وہ پوری دنیا کی ترلے منتیں کر رہا ہے. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، جی آج ڈیل ہوگی، کل ڈیل ہوگی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے 70 سالوں میں کیا کمایا اور کیا جو ہے وہ خرچ کیا، یا کس کے اوپر خرچ کیا، کہاں خرچ ہونا چاہیے تھا، اپنی توانائیاں کیا خرچ کی، کیا ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے، جو ہمارے پاس پوٹینشیل تھا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم نے کیا، پر لیٹس سے امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے حالات کوئی بہتر ہوں گے. پر اینی وے وہ جو ترلے منتیں کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، وہ تو شامل ہونے کے لیے نون لیگ میں وہ تو ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن جو کاف لیگ ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہے، اور دوسری طرف سے حکومت نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ عمران خان غیر پاپولر ہے، کوئی اس کو ووٹ نہیں ڈالتا، لہٰذا ہم اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. حکومت نے یقیناً یہی سوچا ہوگا، اس وجہ سے اب وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.